دنیا کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بھی ہمارے حالات بدتر سے بدتر نظر آتے ہیں۔ مسلمان آج بے عزت کیا جا رہا ہے، مسلمان کے خون سے آج کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے، ان کے جائیدادوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، دین کے اندر جب ہمارے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عقیدہ توحید میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سنتوں کے مقابلے میں بدعتوں سے جب محبت عام ہو جاتی ہے، اچھے اخلاق کی جگہ برے اخلاق لے لیتے ہیں، دین سے مسلمان جب دور ہوتا ہے تو اس کا اثر دنیا کی زندگی پر بھی پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جب اس کو ہماری آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، پھر وہ ان نصیحت سے اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اس نصیحت سے، تو بے شک ہم گنہگاروں سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات بتائی، جب اللہ رسول اللہ کی بات کہی جاتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، اس کے باوجود جب لوگ نہ اللہ کی بات کی پرواہ کرتے ہیں نہ رسول اللہ کی بات کی ان کے پاس کوئی لاج ہوتی ہے، منہ پھیر لیتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے گنہگاروں سے انتقام لیتے ہیں۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ جس سے انتقام لینا چاہے اس سے کون ہم کو بچا سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے سب سے پہلے جو ہمارے برے حالات ہیں دینی اعتبار سے اس کو ہم کو درست کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، اپنی عبادتوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے معاملات اور اخلاق کو ہم کو درست کرنا چاہیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ خود ہمارے دنیاوی حالات کو درست فرمائے گا۔ ورنہ مسلمان یوں ہی کٹتا پٹتا رہے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ عقیدہ نہیں، وہ اعمال نہیں، جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اعزاز عطا کیا کیونکہ ان کا عقیدہ عمل صحیح تھا، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہم جو ہے گمراہیوں کا شکار ہوئے، ہم جو ہے ضلالت و گمراہی میں جا پڑے۔ میرے دوست بزرگوں، ان حالات میں جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں، دینی اعتبار سے تو مسلمان بہت گیا گزرا ہے الا ماشاء اللہ، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان کی عزتوں کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ اور ان کی جائیدادوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دینی معاملہ ہوا دنیاوی معاملہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ دینی اعتبار سے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، توحید کو اپنانا ہوگا، سنتوں کو اپنانا ہوگا، زندگیوں میں تقوی آنا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تب جا کر ہماری حالت کی اصلاح ہوگی۔ اللہ کی طرف رجوع کا مطلب اللہ کے احکام کی طرف پلٹنا اور اللہ کے احکام کو اپنے عملی زندگی میں لانا چاہیے۔ اس کا سب سے پہلا وجہ اللہ کی طرف رجوع توحید کے ذریعے سے ہوتا ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا یونس علیہ السلام کو جب سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی نے ان کو اپنا نوالا بنا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے اللہ کو اندھیروں میں پکارا اور کہا لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانکا تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں گنہگاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی توحید کے کلمات کی لاج رکھی۔ سمندر کا اندھیرا ہے، پھر اس میں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے پکارنے والے کی پکار کو سننے پر قادر ہے۔ اللہ نے کیا کہا
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اپنے بندے اپنے پیغمبر یونس کو غم سے نجات دی، تکلیف سے نجات دی، اس مصیبت سے ہم نے اس کو آزاد کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، جو بھی اللہ کا بندہ توحید پر قائم ہوگا، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ سے مدد حاصل کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کو اسی طرح نجات دے گا جیسے اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ ان میں اور غیر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، جو کام غیر مسلمان کر رہا ہے وہی کام مسلمان کر رہا ہے نام بدل کر۔ کہاں سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرے گا؟ توحید کے ہم علمبردار ہوں، توحید کو اپنائیں، اور اللہ سے جب کبھی دعا کریں تو اپنے توحید کو بھی اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ مصیبتوں سے ہمیں اور آپ کو نجات دے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کی طرف رجوع کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ ہمیں کسی سیاستدان کی سیاست سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی حکمران کی حکمرانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا والوں کے اسباب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کے اندر فرعون کے خاندان میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ چل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو ہدایت دی جسے رجل مومن کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو سمجھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو لہٰذا تم کو توحید کی دعوت قبول کرنا چاہیے، رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اس نے توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو سمجھایا، اور اس کے بعد اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے معاملے کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، تم جو چاہے میرے خلاف کاروائی کر لو، مجھے اس سے کوئی جو ہے نا اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کی جو مکر تھا، جو انہوں نے سازشیں رچی تھی اس آدمی کے خلاف، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس رجل مومن کو ان کی سازشوں سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ توکل کا نتیجہ ہے، اللہ کی ذات پر اس نے توکل کیا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اس شخص کو ان کی سازشوں سے نجات دی۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے آل کو اللہ تعالیٰ نے برے عذاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر الٹ دیا۔ اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہوا کس شخص پر؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کو فرعون کے قہر سے بچایا، اس کی قوم کی ناپاک سازشوں سے بچایا، ایسے کہ اس نے اپنا توکل کا اظہار کیا کہ میرے لیے اللہ کافی، میں اپنے معاملے کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں بھی اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، پھر دنیا کی کوئی سیاست، کوئی شدید سے شدید ترین دشمن ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا ایمان اللہ پر ایسے ہو جیسے اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی مثالیں بیان فرمائی۔ میرے دوست بزرگوں، آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رجوع الی اللہ کی ایک شکل یہ بتائی۔ ایک تو اللہ کی طرف رجوع توحید کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع اللہ کے ذات پر توکل سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں ہم آگے بڑھیں، اللہ کی عبادتوں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ آج بتاؤ، آج ہم پکار رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن جب نمازوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو آج ہماری مسجدیں جیسے جمعہ میں بڑھتی ہیں ویسے پھر دوبارہ کسی نماز میں نہیں بڑھتی۔ بتاؤ اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے تو چابی دی ہم کو کہ یہ چابی ہے، اسے استعمال کرو، تمہاری مدد کی جائے گی، لیکن نماز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ میرے دوست بزرگوں،
اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ان حالات میں یا ہمیشہ، اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ورنہ جو حالات دوسرے اسٹیٹ میں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ حالات یہاں آنا دور کی بات نہیں، آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز کے ذریعے سے اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ہم اللہ کی مدد حاصل کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں رجوع الی اللہ کا ایک ذریعہ یہ بتایا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، جب بھی مصیبت آؤ، جب بھی خوشحالی آؤ، ہر حال میں اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اسے رجوع الی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک شکل ہے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سورہ انفال کے اندر، اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کے نبی جب تک آپ لوگوں کے درمیان ہیں اللہ کیسے ان کو عذاب دے گا؟ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں کیسے عذاب سے دوچار کرے گا جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کے دو ذریعے اس آیت میں بتائے گئے، ایک جب تک اللہ کے نبی کا وجود ہمارے درمیان ہے اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا۔ آج تو اللہ کے نبی کا وجود ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ کے نبی کی رسالت قیامت تک رہے گی، اللہ کے نبی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اب ایک ہی ذریعہ بچ گیا ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، اور وہ یہ کہ جب تک لوگ روئے زمین پر اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے جب تک یہ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ میرے دوست بزرگوں، آج گناہ اتنے آسان ہو گئے ہمارے لیے، ہم کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا، کہاں ہم اللہ سے جا کر معافی مانگیں گے؟ جب تک گناہ کا احساس نہ ہو ہم اللہ کے سامنے توبہ نہیں کر سکتے، اللہ سے معافی طلب نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی مصائب سے ہم محفوظ رہیں تو ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ سے ہم معافی طلب کریں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایک طریقہ ہے ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار یہ مسلمانوں کے لیے ایک ہتھیار، مسلمانوں کے لیے ایک سیفٹی ہے۔ مسلمان گویا کہ ایک قلعے کے اندر محفوظ ہوتا ہے، دشمن اس قلعے کو پھلانگ نہیں سکتا۔ اللہ کا ذکر وہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس پر ابھارا، کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا، اے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے سینے میں گھٹن ہوتی ہے کافروں کے جملوں سے، کافروں کے تانوں سے، کافروں کی بد زبانی سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا مصیبت کا وقت ہے، کفار تمہیں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کی فکر مت کرو، تم کو جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ اپنے رب کی یاد کی، اپنے رب کے ذکر کی فکر کرنی چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی زیادہ تمہارے اطراف میں مشکل ہو جائیں، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ دیا کہ یہ کام تم کرو، باقی کا ہم سنبھال لیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، کتنے حالات ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ایسے ہی سنتے ہیں، زبان سے افسوس کرتے ہیں، پھر ہماری جو عملی زندگی ہوتی ہے وہی بے ڈھنگی ہوتی ہے، بے دینی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ تو وہ حالات یہاں پلٹ جائیں، اس میں دیر نہیں ہو سکتی، اس میں دیر ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر اگر ہماری حالت یہی رہے گی تو ہم کہتے ہیں اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ اگر ہم اپنے دین کو درست نہیں کریں گے، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو درست نہیں کریں گے،
تو بہت سے برے حالات ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو مسلمانوں کا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے شہر کے امن و امان کے لیے، اپنے ملک کے امن و امان کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے جائیدادوں کے تحفظ کے لیے، اپنے عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، اپنے خواتین و نوجوانوں کے دینداری کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ دعا رنگ لاتی ہے، دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے پریشان حال کی پکار کو سنے جب وہ دعا کرے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کر دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، دعا سے ہماری تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کریں، کب دعا کرتے ہیں ہم؟ جب پوری مصیبت ہم پر جب تک نازل نہیں ہوتی ہم جو ہے اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ دعائیں مصیبت کے آنے سے پہلے بھی کرنی چاہیے تاکہ آنے والی مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ آ گئی مصیبتیں تب بھی دعا کرنا چاہیے کہ دعا کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جو مصیبت نازل ہو چکی ہے وہ بھی دور ہو سکتی، اور آئندہ آنے والی مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے نمونے پیش کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی امن و سلامتی کے لیے دعا کی، تو ہم اپنے ملک ہندوستان کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے؟ جس دیش کی آزادی کے لیے علماء حق نے اپنی جانیں گنوا دی، جس کے آزادی کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی، کیونکہ یہاں پر ظالموں کا زور تھا اور ان سے مظلوموں کو بچانا تھا، اس کے لیے علماء حق نے ان کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا تھا۔ ہمارے اسلاف نے اس دھرتی کو آزادی دلانے کے لیے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا۔ میرے دوست بزرگوں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ دیش امن والا بن کر رہے، سکون والا بن کر رہے، اگرچہ کہ کچھ برے انسان اس دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں، اس دیش کے اندر نفرت پھیلا کر یہاں کے امن اور سکون کو غارت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں بہت ہی زیادہ ہوش مندی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں آپسی اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں کہ جو دنیاوی اسباب ہے جس سے ہم ان ظالموں کو ہٹا سکتے ہیں وہ ہٹانے کی کوشش کریں، اور اس سے پہلے اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ مین چیز ایمانی اور روحانی طاقت ہوتی ہے۔ جب یہ مضبوط ہوگی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظلم و ستم کیے گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی کے پاس بعض لوگ آئے، کہا ہمارے ایریے میں دعوت و تبلیغ کے لیے داعی حضرات کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ میں سے چھانٹ کر 70 حافظ قرآن کو بھیجا، 70 حافظ قرآن کو بھیجا۔ ان قبیلوں نے دغا کی، انہوں نے غداری کی، راستے میں بیر معونہ پر پہنچے تو ان 70 قراء اکرام کا، حافظ قرآن کا بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا، شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی۔ 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے حق میں بد دعائیں کی، ان ظالموں کے لیے لعنتیں بھیجی۔ فرض نمازوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعائیں کی، جسے ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ جب ہم دیکھیں ہمارے ملک میں یا کسی اور جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوموں کو ستایا جا رہا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی جائیدادیں ہڑپ کی جا رہی ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ایمانی یہ غیرت ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں، کیونکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک طریقہ دعا ہے۔ دعا 2 طریقے کی ہوتی ہے دشمن کے حق میں۔ اگر ان کے اندر ہدایت قبول کرنے کے آثار نظر آئے تو ان کے حق میں ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت سے نواز۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اور یہ مسلمانوں کی عزتوں و آبرو سے کھیل رہے ہیں، ان کی جائیدادوں کے اوپر جو ہے اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں، ان کے خون کے پیاسے ہیں، تو ہم اللہ کے نبی کی اس سنت پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے بنو لہیان، زکوان اور ریل قبیلے کے یہ نام ہیں، ان کا نام لے کر اللہ کے نبی نے ان پر لعنتیں بھیجی تھی، جنہوں نے 70 حافظ قرآن کو شہید کیا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ایمانی غیرت کا یہ تقاضا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے،
جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے اور اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو ہم اس کے تعلق سے اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ جن کے گھر توڑ دیے گئے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے. مالی مدد ہم کر سکتے ہیں تو مالی مدد کریں، یا کم سے کم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما. اور ان ظالموں کے حق میں بد دعائیں کریں کہ اللہ ان لوگوں نے ایک کے بعد کئی مثالیں قائم کر دی، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر، اللہ ان پر لعنت فرما. یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ دعا مسلمانوں کے لیے ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المومن. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. میرے دوست بزرگوں، ہندوستان ہمارا ملک، ہمیں اس سے محبت ہے، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن و سلامتی والا بن کر رہے. کوئی مسلمان ہندوستان کو خراب کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اپنے مال و جائیداد کو انہوں نے نچھاور کر دیا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ہمیں اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. رجوع الی اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم توحید پر آ جائیں، ہم سنتوں کو اپنائیں، ہم اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، ہم اللہ سے استغفار کریں، ہم اللہ سے دعائیں کریں، ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگے رہیں. اللہ کی ضرور مسلمانوں کے حق میں مدد ہوگی اور مسلمان ذلیل و خوار ہونے سے بچیں گے. میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں کو لے کر. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب سے، مشرکوں سے بہت سی تکلیفوں کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو لہٰذا ایسے حالات میں ہمیں صبر کا معاملہ کرنا چاہیے. ایسے حالات میں ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے. جب تک یہ دینی حالات ہماری درست نہیں ہوگی، یاد رکھیے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا جائے گا، اور نہ ہمارے دین میں، نہ ہمارے گھر میں سکون ہوگا، نہ ہمارے کاروبار میں سکون ہوگا، نہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے میں بے خوفی ہوگی. آدمی باہر نکلے گا تو ڈرے گا. میرے دوست بزرگوں، ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں کہ آج جمہوریت کے جو پلرز ہیں، وہ پلرز جو ہے اپنے مقام کو اور اپنی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں. چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ پولیس ہو یا میڈیا ہو، ان لوگوں نے اپنے ذہن کو بنوا چکا ہے مسلمانوں کے خلاف. ایسے وقت میں ہم کو بہت ہی حکمت عملی سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آج یہ میڈیا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو اپنے سیاسی رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی چاپلوسی میں اس قدر یہ مسلمانوں کا دشمن نظر آتا ہے کہ اس نے اتنا زہر بنا کہ پولیس جس کو ہم رکشک کہتے ہیں، اس نے ڈریس پہن کر معصوم لوگوں پر گولیاں چلا دی. اب بتائیے کہ ایسے حالات میں ہم کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے نہیں چاہیے؟ ایسے حالات میں ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ. ہم کو حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھنے والا بننا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی نصرت آئے گی اور انشاءاللہ ظالموں کا خاتمہ ہوگا جیسے اس سے پہلے ظالموں کا خاتمہ ہوا ہے. اور یہ ہمارا ملک امن اور شانتی والا بن کر رہے گا. جیسے یہ فسادات شروع ہوتے ہیں، یہ اشارہ کرتے ہیں کہ الیکشن کا وقت آ چکا ہے. ایسے وقت میں یہ مسلمان، یہ ہندوؤں کے درمیان نفرت کے بیانات دے کر ہمیں جو انوسینٹ ہے ان کو لڑایا جاتا ہے، اور ان کے بچے امریکہ میں، لندن میں جا کر عیاشی میں ہوتے ہیں، بڑی بڑی پڑھائی پڑھتے ہیں. تو بتاؤ اس میں بیوقوف کون بن رہا ہے؟ ہم اور آپ بنتے ہیں. ایسے موقعوں پر جوش میں آنے کے بجائے، ایک دوسرے کو گالی دینے کے بجائے
ہمیں جو ہے ہمیں ذرا دور اندیشی سے کام لینا چاہیے کہ یہاں پر ہمیں آلہ کار بنایا جا رہا ہے اور ہمیں لڑا کر اس پر روٹیاں سیکیں گے وہ لوگ. تو لہٰذا ایسے موقعوں پر ہمیں چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, اخبارات ہو وغیرہ میں, ہمیں نفرت کے پیغام کو نہیں پھیلانا چاہیے. ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی بھی جو سیکولر ذہنیت کے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک امن اور شانتی والا بن کر رہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے امن اور سلامتی کے لیے آواز اٹھائیں, اور جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے اس کی طرف نشاندہی کریں, اور اپنے وہ سارے واقعات جس میں مسلمانوں نے انسانیت کے دم پر انہوں نے مشکل موقعوں پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کی کیسے کیسے مدد کی, ایسے ویڈیوز کو ہم وائرل کریں تاکہ وہ غیر مسلم جن کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے ان کو وہ بات یاد آ جائے کہ یہ تو ہمارے ہمدرد ہیں, ان لوگوں نے اس وقت ہماری مدد کی جب اپنوں نے آ کر مدد نہیں کی. میرے دوست بزرگوں, اس سے بہت بہتر پیغام جائے گا, نفرت کم ہوگی انشاءاللہ. یہ ظاہری اسباب ہے جس کو ہم اپنائیں گے تو ہمارا یہ ملک امن اور سلامتی کی طرف جائے گا. ورنہ یہ میڈیا کی جتنی بھی شکلیں ہیں آج جو ہمیشہ ہر قدم پر مسلمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں, تو یہی ذہن ہر آدمی کا بنے گا. اللہ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقیدے و عمل اور اخلاق و معاملات کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اس شہر کو اللہ امن والا بنائے, سلامتی والا بنائے. اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے اللہ ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے. اللہ سازشیں کرنے والوں کے سازشوں سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ امت مسلمہ کے, اللہ امت محمدیہ کے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اندر دینداری پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اندر بے نیازی عطا فرمائے. اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دے. اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے خواتین کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین مساجد کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, علماء حق کی حفاظت فرما. اللہ جو معصوم مار دیے گئے, شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما. اللہ جن کے گھر ٹوٹ چکے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما. جن کے کاروبار اجڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تو مدد فرما. اللہ تو خیر الرازقین ہے. اللہ رب العالمین تا دم آخری ایمان پر قائم رکھ, ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اللہ رب العالمین علماء حق کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جو بھی کار خیر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں اللہ ان کے مال میں صحت میں برکت عطا فرما. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.